वेलकम बैक। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशों का आज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की काविशों की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिशों की पाकिस्तान हिमायत करता है। मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान जारी बहरान के खात्मे के लिए बामक़सद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के खात्मे के लिए भरपूर काविशों का आज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की काविशों की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए काविशों की पाकिस्तान हिमायत करता है। मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान जारी बहरान के खात्मे के लिए बामक़सद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट पर ये बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के खात्मे के लिए भरपूर काविशों का आज़्म। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर शरानी से। ताहिर, अब बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ को अनाउंस कर दिया गया है कि पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है, सालिसी का किरदार अदा करने जा रहा है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है और कहा है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो जारी कोशिशें हैं मुज़ाकरात की और मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के लिए, इस हवाले से पाकिस्तान इसकी मुकम्मल हिमायत करता है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो सफारती अंदाज में अपना जो किरदार है वो अदा कर सके। क्योंकि काफ़ी हवाले से मुख्तलिफ जो हल्कों में ये खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान की जानिब से जो हालिया कशीदा सूरत हाल है उसमें किरदार अदा किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल है उसमें अपनी हिमायत का अयादा करता है। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो समाजी वेबसाइट है उस पर यह बयान जारी किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह बयान मीडिया को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है उसको सहूलत फराहम करने के लिए और जो मुज़ाकरात हैं उसको जामे और तस्वीर के लिए जो तनाज़ा है उसको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जी ताहिर, ये पाकिस्तान के लिए किस कदर एजाज़ की बात है कि खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान काविशें कर भी रहा है और सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है। जी देखिए, पाकिस्तान जब से ये जो कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सफारती अंदाज में अपनी कोशिशें जारी रखी और मुज़ाकरात पर और जो मुज़ाकरात के ज़रिए जो कशीदा सूरत हाल है उसको हल करने पर जोर देता आ रहा है। और पाकिस्तान का ये मज़बूत किरदार और सफारती अंदाज में जो इक़दाम उठाए गए हैं उसको अमेरिका भी उसका ऑनर करता है और ईरान भी, क्योंकि पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की बात उन्होंने सुनी है, तो इसलिए अमेरिका भी ये समझता है कि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है खित्ते में जिसके जो ईरान को उसको मुज़ाकरात पर की मेज़ पर ला सकता है। गुज़श्ता रोज़ जो अमेरिकी सदर हैं उनकी जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि 5 रोज़ के लिए जो ईरान के एटमी तनसीबात हैं उन पर हमले मौखर किए जा रहे हैं और उसके बाद मुज़ाकरात की भी बात की गई थी। और अब बात सामने ये आई है पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कि पाकिस्तान जो खित्ते की कशीदा सूरत हाल है उसमें अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है और जो भी सहूलत होगी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ताकि जो तनाज़ा है उसको हल करने के लिए अपनी जो इक़दामात हैं वो फराहम करेगा और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी के लिए तैयार है। जी ताहिर शरानी, इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर हेडलाइंस में देखा जाए तो पाकिस्तान के इस अमल के बारे में कि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करने जा रहा है या मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है पहले ही अनाउंस कर दिया गया था और भारत बहुत इस पर तिलमिला रहा है। ये पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी के ज़रिए और अपने पॉजिटिव रवैये की वजह से मुसलसल आगे बढ़ रहा है, ये इंडिया के लिए किस कदर बाइस तशवीश है? जी बिल्कुल, भारत के लिए इंतहाई काबिल तशवीश है ये बात कि अमेरिका मुसलसल जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं और पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उसको तस्लीम करता आ रहा है और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की जो काविशें हैं उसको काबिल सताइश करार दिया गया है। तो भारत क्योंकि उसकी बात सुनने के लिए खित्ते में कोई भी मुल्क जो करीबी मालिक हैं वो तैयार नहीं है, तो इसलिए अमेरिका के लिए वाहिद ऑप्शन यही था कि वो पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को अप्रोच करवाए और पाकिस्तान ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर उनको लाए
اور دونوں فریقین کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکے، کیونکہ جو پاکستان کی ثالثی کے کردار میں ایران بھی پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس کو تسلیم کرتا ہے، اور امریکہ کی جانب سے بھی اقدامات اور کاوشیں ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو خطے میں پاکستان کا کردار ہے وہ انتہائی اہم رہا ہے، حالیہ مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی پاکستان کا کردار نمایاں طور پر سامنے آیا ہے، اور بھارت کے لیے جو خطے میں صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ عالمی سطح پر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ثالثی کے حوالے سے امریکہ نے بھی پاکستان کے جو کاوش ہیں اس کو تسلیم کیا ہے، اور ایران بھی پاکستان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، اور اب آنے والے گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں یہ طے پا جائے گا کہ امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے جو مذاکرات پر کون پاکستان کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس حوالے سے جو پاکستان میزبانی کی پیشکش باضابطہ طور پر کی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جب یہ باضابطہ طور پر مذاکرات شروع ہوں گے اور پاکستان اپنا ثالثی کا کردار ادا کرے گا تو کن شرائط پر امریکہ کی طرف سے کون سی شرائط سامنے آئیں گی، ایران کی جانب سے کون سی شرائط آئیں گی، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا، اور پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے وہ بھی نمایاں طور پر سامنے آئے گا کہ کس طرح پاکستان، ایران اور جو امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میز پر بٹھا کر وہ جو معاملات ہیں ان کی شرائط ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے قابل عمل بھی ہوں، اور وہ دونوں فریقین اس کو تسلیم کر سکیں۔ اچھا طاہر، انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے ہی اس خبر کو جو ہے وہ شہ سرخیوں کی زینت بنا دیا گیا تھا، پاکستان کی جانب سے بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، تو کیا امریکہ کی طرف سے اس کی باضابطہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ جی ثالثی کا کردار پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے اور ان کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا؟ جی دیکھیں، یہ خبریں تو سامنے آ رہی ہیں کہ جو امریکہ کا وفد ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آفیشیلی طور پر ابھی تک کی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ امریکہ کے کون سے جو نمائندے ہیں وہ اس جو مذاکرات ہیں اس میں شریک ہوں گے، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں مختلف حلقوں کی جانب سے کہ امریکہ کا وفد مذاکرات میں شرکت کرے گا، اور ایران کا وفد مذاکرات میں شرکت کرے گا، اور پاکستان کی ثالثی کی اس میں سہولت فراہم کرے گا، اور یہ آنے والے جو گھنٹے ہیں اس میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ امریکہ کے کون سا وفد ہوگا جو مذاکرات میں شرکت کرے گا، اور ایران کی جانب سے کون سا وفد ہوگا جو مذاکرات میں شرکت کرے گا، اور پاکستان اس میں جو اپنی ثالثی کی پیشکش کی ہے اس کو آفیشیلی طور پر جو آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شرازی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ افتخار شرازی صاحب، پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تو اس خبر سے متعلق ایک تو ڈیٹیلز شیئر کیجئے، پھر آپ سے مزید اس پر بات ہوگی۔ جی بالکل، میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے گویا کہ سارا دن اس عمل کے اوپر گویا کہ کنسلٹیشن بھی ہوتی رہی، اور ساتھ میں گویا کہ دوست ممالک کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے ہیں، اور بالخصوص اس سارے پروسیس میں کہ جہاں اس وقت پاکستان سفارتکاری میں ایک لیڈ رول لے رہا ہے، چین جیسے دوست ملک کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، تو گویا کہ چین کو کانفیڈنس بھی لیا گیا ہے کہ پاکستان اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے سفارتکاری کا ایک مہم شروع کر رہا ہے، تو جس کی سپورٹ کی ہے چین نے بھی، اور اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ایک اناؤنسمنٹ آئے کہ جس کے اندر ڈائلاگ سے متعلق ایک شیڈیول سامنے آ جائے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے اس مذاکراتی عمل میں کون کون شریک ہوگا۔ اگر جس وقت ایران کی پوزیشن بڑی سخت ہے اور ان کی جانب سے جو کنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں وہ بہت ہی ٹف کنڈیشنز ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے ایران کی جانب سے ایک تو یہ ہے کہ گلف کے اندر جو امریکی اڈے ان کو ختم کیا جانا چاہیے، ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی تحریری یقین دہانی ہو جو اس وقت میڈیٹرز ہیں کہ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مستقبل میں کوئی حملے نہیں ہوں گے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس جنگ کے دوران ڈیمیجز ہوئے ہیں ایران کے، گویا کہ ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہارمز میں آپ جہاز کیسے گزریں گے اس سے متعلق نئے رولز گویا کہ اسٹیبلش ہوں گے۔ تو ٹف کنڈیشنز ہیں، لیکن بہرحال پاکستان نے ایران کو قائل کر لیا ہے، اور ممکنہ طور پہ جیسے میں بتایا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ بتائے جا رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ ڈائلاگ
پاکستان میں گویا کہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ضروری ارینجمنٹس ہیں دفتر خارجہ کو اس حوالے سے کہہ دیا گیا ہے تو ضروری انتظامات کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں ایران کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے کون سی اہم شخصیات، کیونکہ انیشلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اس کی سنجیدگی کا اظہار اس وقت ہوگا کہ جب امریکہ کے نائب صدر ان مذاکرات کے عمل میں شریک ہوں گے، کیونکہ اسٹیو وٹکاف اور افتخار شرائط صاحب، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف اور جے ڈی وینس کا نام آ تو رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ ان کا نام بھی کوٹ کر رہا ہے۔ جی بالکل، انفیکٹ یہ پہلی بار ہوگا کہ امریکہ کے نائب صدر گویا کے مذاکراتی عمل میں شریک ہوں گے، کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ دو دوسری شخصیات کے ساتھ تو گفتگو کے ادوار ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر امریکہ ٹائم بائی نہیں کر رہا اور یہ اس وقت انٹرنیشنل جو آئل مارکیٹ ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اگر یہ ٹیکٹکس یوز نہیں کر رہا تو پھر ضروری ہے کہ امریکہ کا نائب صدر اس سارے پروسیس کے اندر شریک ہو۔ اس سے ایران کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس بار امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کے اندر بڑا سنجیدگی دکھا رہا ہے۔ تو کچھ ظاہر سی بات ہے، صورتحال مشکل تو ضرور ہے لیکن پاکستان بڑا پر امید ہے، اور جو اس وقت واشنگٹن اور تہران کے ساتھ پاکستان کی مسلسل نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جو دیگر دو اہم ممالک ہیں جس میں مصر ہے اور ترکیہ ہے، کہ ان کی قیادت کے ساتھ ہی پاکستان مسلسل رابطے میں پاکستان مسلسل رابطے میں ہے اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا باضابطہ طور پر اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایکس پر کر دیا گیا ہے، لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ شخصیات جن میں جے ڈی وینس ہیں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ افتخار شرائط صاحب۔ طاہر شرانی، آپ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔